شب برات آ رہی ہے منگل کے دن، اس کے اندر بہت سارے لوگ غلو سے کام لیتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے بالکل لیا اس کا انکار کرتے ہیں. یہ اچھا پہلو نہیں ہے. معتدل نظریہ یہ ہے کہ آدمی اس رات کے اندر جو کام کرنے کے ہیں انہیں کرے اور جو کام نہ کرنے کے ہیں ان کو چھوڑ دیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ تمام حضرات اس رات کے اندر عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی کوشش کریں. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ پوری رات جاگتے ہیں اور فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں. ہو سکے تو تہجد پڑھ لیں، جس قدر ہو سکے قرآن کی تلاوت کریں، تسبیح پڑھنے کا اہتمام کریں، اپنے اور دوسرے مسلمانوں کے لیے اس رات میں دعائیں مغفرت کریں. اور اسی طرح اگلے دن کا روزہ بعض علماء نے کہا ہے مستحب ہے اور بعض لوگ شعبان ہی کا مان کر اس کو جائز قرار دیتے ہیں اور اس کی فضیلت ثابت کرتے ہیں. روزہ رکھنا کوئی ضروری اور واجب نہیں ہے. جو روزہ رکھ لیتا ہے وہ بھی ٹھیک، اور جو نہیں رکھتا ہے اس پر بھی نکیر نہیں کی جائے گی. اس کا خاص خیال رکھیں. اور کیا کام اس دن خود بھی ان سے بچنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے. خاص طور پر توجہ دے لیں، میں زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا، بس یہ چیز آپ کے لیے مفید ہے اور بہتر ہے اور وقت کا تقاضا ہے، اس لیے 2-4 بات کہہ کر آپ سے رخصت ہوتا ہوں. نمبر 1، اس رات کے اندر پٹاخے اور آتش بازیاں نہ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اور آتش بازیوں سے اور دیگر چیزوں سے جہاں دینی نقصان بھی ہے وہاں دنیاوی نقصان بھی ہوتا ہے. دکانیں مکانات جل جاتے ہیں، آگ لگ جاتی ہے. تو آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو بھی اس رات کے اندر آتش بازی سے بچائیں اور خود بھی بچے رہیں. اور اسی طرح دوسری چیز حلوے کی رسم یہ بڑی خراب ہے. ہم لوگ تو اس کو اب ذکر کرنا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ ہمارا دین حلوے بریانی کا نام نہیں ہے. ہمارا دین نام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور پیروی کا. اور یہ کہنا کہ حلوہ اس وجہ سے بنایا گیا تھا کہ حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، تو یہ بات آپ یاد رکھ کر لے جائیں کہ آپ کے دندان مبارک جو شہید ہوئے ہیں وہ شوال کے مہینے میں ہوئے ہیں. غزوہ احد شوال میں ہوا ہے، شعبان کا اس سے کوئی تعلق نہیں. خلاصہ یہ ہے کہ نہ حلوے کا ثبوت حضور سے ہے، نہ صحابہ سے ہے، نہ اولیاء سے ہے اور نہ ائمہ مجتہدین سے ہے. اس رسم کو بالکل ترک کر دیں. نمبر 3، مسور کی دال، اس کا تو سراغ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا یہ کہاں سے آ گئی. بہرحال ہمیں ان خرافاتوں سے بچنا ہے. چوتھی چیز کہ اس رات کو موم بتیاں اور بہت زیادہ چراغے کیے جاتے ہیں، یہ خالص ہندوانہ رسم ہے اور دیوالی کی کاپی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ہماری شریعت ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی. اور کچھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اس رات کے اندر روحیں آتی ہیں، یہ بالکل غلط تصور ہے. روحیں نہیں آتی. مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اگر روحیں نیک بخت ہیں اور وہ عیش و عشرت میں ہیں تو آپ کے یہاں آ کر کیا کریں گی، اور اگر عذاب میں ہیں تو فرشتے انہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں. تو یہ عقیدہ رکھنا کہ اس رات کے اندر روحیں آتی ہیں یہ بالکل غلط اور من گھڑت عقیدہ ہے. اسی طرح 7ویں بات جو کہہ کر میں رخصت ہو رہا ہوں کہ اس رات کے اندر بعض جگہ جماعتیں ہونے لگی ہیں، صلاۃ التسبیح کی جماعت ہو رہی ہے اور اسی طرح عورتیں نوافل کی جماعتیں کرتی ہیں. یہ چیز بالکل ٹھیک نہیں ہے. آپ حضرات یہ کام کریں کہ مسجد میں جس قدر ہو سکے نوافل کی ادائیگی کریں، اور نوافل کی ادائیگی میں بھی تنہائی بہتر ہے. حضور نے اور صحابہ نے مسجد کے اندر نوافل زیادہ ادا نہیں کیے. اگر کرنے ہیں تھوڑی بہت دیر کرو اور اس کے بعد، لیکن آج کل جو یہ ٹولیاں بنا کر لوگ گاڑیاں لے کر جو شب برات پر گھومتے ہیں ادھر ادھر اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سارے مسلمانوں کو ان خرافاتوں سے محفوظ فرمائے. اور جو دین متین ہے، دین کامل ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمیں سب کو اور پوری امتی مسلمہ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.